الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اور 3 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس سورت کے تعارف میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ اس سورت میں معاشرے کے امن و امان کے حوالے سے، معاشرے کے استحکام کے حوالے سے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑی خرابی جس سے معاشرہ بہت بڑے بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا اور اس خرابی کا حل بھی پیش کیا۔ ترجمہ سن لیں ان آیات کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، بدکارہ عورت اور بدکار مرد، فاجلدوا پس کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، 100 جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما اور نہ پکڑے تم کو ان دونوں کے ساتھ، رأفۃ نرمی، فی دین اللہ اللہ کے دین کے بارے میں، ان کنتم اگر ہو تم، تؤمنون ایمان والے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ، ولیشہد اور چاہیے کہ حاضر ہوں، عذابہما ان دونوں کی سزا کے وقت، طائفۃ من المؤمنین مومنوں کا ایک گروہ، الزانی بدکار مرد، لا ینکح نہیں نکاح کرے گا، الا زانیۃ او مشرکۃ سوائے زانیہ یا مشرکہ عورت کے، والزانیۃ اور بدکارہ عورت، لا ینکحھا نہیں نکاح کرے گا اس سے، الا زان او مشرک سوائے زانی مرد کے یا مشرک مرد کے، وحرم ذالک علی المؤمنین اور حرام کر دیا گیا یہ مومنوں کے اوپر۔ جیسا کہ آپ نے ترجمے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ بدکاری کے حوالے سے، فحاشی کے حوالے سے، بالخصوص جو زناکاری ہے، اس کے روک تھام کے لیے اس آیت میں اس کی حدود بیان کی ہے۔ زناکاری اور بدکاری اس معاشرے کا ایک ناسور ہے،
کسی بھی معاشرے میں یہ پیدا ہو جائے، ایک تو عزتوں کی پامالی ہے، دوسرا کردار کے اندر گندگی ہے، سوچ کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، انسان شیطانی راستے کا راہی بن جاتا ہے، اور بھی اس کے ارتکاب سے بہت زیادہ مفاسد جنم لیتے ہیں۔ معاشرے کے اندر سے پاکیزگی ختم ہو جاتی ہے، جانوروں کی سی صفات آ جاتی ہیں ایسے لوگوں میں جو لوگ اس بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر معاشروں، دیگر مخلوقات سے جو خصوصیات بخشی ہیں ان میں سے ایک نکاح بھی ہے۔ ہر عورت کی عزت بھی محفوظ ہے، ہر مرد کی عزت بھی محفوظ ہے، جبکہ دیگر مخلوقات آپ جانوروں کو دیکھیں ان کے اندر یہ تفریق نہیں پائی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اندر پاکیزگی بھی آپ کو کم نظر آئے گی، نظم و ضبط نظر نہیں آئے گا۔ جانوروں کے بھی خاندان تو ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر آپ کو کوئی خاص قسم کی تفریق اور فرق نہیں محسوس ہوگا۔ انسانوں کا جو خاندانی نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس میں عورت اور مرد کے جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو یہ ایک بڑا مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی، بدکار عورت اور بدکار مرد۔ یہاں پر تھوڑا سا اس شنی فعل کے بارے میں، برے فعل کے بارے میں کچھ شریعت کی وضاحت میں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا برا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ اس زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اتنا برا فعل ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ فحاشی ہے اور برا راستہ ہے، برا راستہ ہے۔ جب اس راستے پہ انسان چل نکلتا ہے تو وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، رحمان کا بندہ نہیں رہتا۔ اس کے خیالات پھر پاکیزہ نہیں رہتے، اس کی سوچ، تفکر، فکر، سوچنے کا انداز سارا کچھ برا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسی ایک جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی تھی آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ التسلیم کو کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی۔ یہاں سے نا شریعت کا ایک اصول اور قاعدہ بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کا ضرر اور نقصان بہت زیادہ ہو اس کے اسباب بھی اختیار نہیں کرنے چاہیے، یعنی وہ چیز جو اس تک پہنچنے کا ذریعہ بن رہی ہے اس کو بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے، حالانکہ وہ چیز منع نہیں ہے شریعت کے اندر، حرام نہیں ہے۔ حرام تو اصل وہ کام ہے نا، مثلا یہ ایک گلی جا رہی ہے، اس کے اینڈ کے اوپر کچھ برا ہے، ہمیں منع کیا گیا ہے کہ اس جو اینڈ پہ ہے وہاں پہ نہیں جانا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس گلی کے اندر ہی نہ جائیں، کہ نہ آپ گلی کے اندر جائیں گے، اگر آپ گلی میں جائیں گے این ممکن آپ کا ذہن بن جائے تو آپ آگے بھی پہنچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ قریب جاؤ گے دیکھو گے اس کے پھل کو، شیطان تمہیں وسوسہ دلائے گا، این ممکن ہے تم درخت پھل کھا لو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے جو چیز کسی ضرر اور نقصان کا سبب بن رہی ہے، جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، سگریٹ کو اہل علم حرام کہتے ہیں نا، سگریٹ شریعت کے اندر حرام ہے سگریٹ پینا، اور نسوار کا بھی یہی حکم ہے۔ اب جو سگریٹ پیتا ہے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اس کے حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی صرف سگریٹ کا نشہ نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نشہ چائے سے بھی آتا ہے، اور وہ ایک لمبی بحث ہے۔ بہرحال سگریٹ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سگریٹ پینے سے بندے کی جان کو خطرہ ہے۔ جو سگریٹ نوشی کرتا ہے اس کے اندر وہ دھواں جب اس کے پھیپھڑوں کو خراب کرتا ہے، کینسر کا سبب بنتا ہے، جس سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور جان کی حفاظت کرنا فرض ہے۔
اب اس فرض میں جو رکاوٹ بنے گا، جو سبب اور ذریعہ بن رہا ہوگا، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. تو اس لحاظ سے سگریٹ نوشی بھی منع ہے. تو بہرحال یہاں سے قاعدہ اور ضابطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ بدکاری کے جو ذرائع، آپ ذرائع کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سامنے لائیں، جس میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھوں سے بھی زنا ہوتا ہے، زبان منہ سے بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آتی ہے نا حدیث. وہ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ یہ جو آنکھوں کا زنا ہے یہ بری چیز کو دیکھنا ہے. آپ بے پردہ عورتوں کو دیکھیں یا ایسی چیزوں کو دیکھیں جو فحاشی پر مبنی ہے، ڈراموں کو دیکھنا، فلموں کو دیکھنا، اور ایسے جو ہے وہاں پر بے پردگی اور فحاشی، اور اس میں اور بھی بہت سارے مضرات ہیں. تو یہ سبب بنتا ہے. آپ اپنی آنکھوں کو محفوظ کر لیں، آپ کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ لے گا. اسی طرح کانوں کے ذریعے سے بے حیائی والی باتیں سننا، گانے سننا، ایسی جو ہے وہ سٹوریاں سننا جن کے ذریعے سے انسان کے اندر بدکاری کے جذبات پیدا ہو جائیں، وہ بھی منع ہے. وہ کانوں کا زنا ہے، اور یہ چھوٹا زنا ہے جو آپ کو بڑی بدکاری، بڑے زنا کی طرف سبب بن سکتا ہے. اسی طرح آپ بدکاری والی باتیں کرتے ہیں تو یہ بھی بے حیائی والی باتیں کرنا، تو یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو اس بدکاری کے لیے محرکات بنتے ہیں نا، جو انسان کے اندر تحریک پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بدکاری کے جذبات پیدا ہو سکتے ہیں، اس کی بھی ممانعت کر دی ہے. اس کے قریب بھی نہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ سورہ الفرقان کے اندر بڑے بڑے گناہ گنوائے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. اہل ایمان کی صفات گنوائیں کہ وہ بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے. کون کون سے گناہ نہیں کرتے؟ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ نہیں بناتے، یعنی شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. سوائے حق کے کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے. حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے کہ اسلامی حکومت ہو، کسی نے کسی کو قتل کیا تو بدلے میں قصاصاً اس کو قتل کرنا ہے. اسی طرح جو مرتد ہو جائے، اسلام سے پھر جائے، اس کو قتل کرنا ہے. یہ بھی حکومت کا کام ہے. اور یہ یعنی ناحق جو قتل ہیں، جن کے شریعت کے اندر اجازت ہے کہ یہ قتل اس صورتوں میں کیا جا سکتا ہے، اس کے بغیر جو کسی کو بلا وجہ قتل کرے گا، ناحق قتل کرے گا، تو فرمایا کہ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، مومن کی صفات نہیں ہے. اور فرمایا ولا یزنون. تیسرے نمبر پر جس چیز کا ارتکاب وہ نہیں کرتے، جو بڑا گناہ نہیں کرتے، وہ ہے بدکاری، کہ وہ بدکاری نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر ہے. یضاعف لہ العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا. قیامت والے دن اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس کے اندر رسوا ہو کے پڑا ہوگا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، جس کی آگے پھر حدیث بھی، مرفوع حدیث بھی آ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یُنزع منہ نور الایمان فی الزنا. جب انسان بدکاری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان کھینچ لیا جاتا ہے. اس حالت میں ایمان اس کے جسم میں اور دل میں ایمان نہیں ہوتا. اگر اسی حالت میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ ایمان والی موت نہیں ہے، وہ ایمان والی موت نہیں ہے. ایک حدیث آتی ہے سنن ابی داؤد میں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى الرجل خرج منه الایمان کان علیہ کا ذلہ. جب بندہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کے جسم سے ایمان نکل جاتا ہے. ایسے نکل جاتا ہے، اوپر ہو جاتا ہے، جیسے انسان بارش سے بچنے کے لیے اپنے اوپر چھتری کرتا ہے نا. چھتری انسان کے جسم کے اندر تو نہیں ہوتی، جس طرح چھتری اوپر ہوتی ہے اس طرح ایمان بھی اوپر نکل جاتا ہے. اس حالت میں وہ مومن نہیں رہتا. فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ. جب وہ اس برے عمل سے چھٹکارا پاتا ہے پھر ایمان واپس آتا ہے اس کے جسم میں. اور المستدرک للحاکم کی روایت ہے، یہ بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زنا وشارب الخمر نزع اللہ منہ الایمان کما یخلع الانسان القمیص من راسہ. کہ جب جو بندہ زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے، ایمان اس کے
جسم سے ایمان اس طرح نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کو ایسے ہی کھینچ لیتے ہیں جیسے بندہ اپنے جسم سے سر کے اوپر سے قمیض اتار دے، اس طرح ایمان نکل جاتا ہے، اتنا برا فعل ہے یہ۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی شنیع قسم کا فعل ہے اور اس کے نتائج بڑے برے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر المہاجرین، اے مہاجرین کی جماعت سنو، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 ایسے برے کام ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے بڑے برے نتیجے نکلیں گے، اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے بچا کے رکھے۔ بہت برے کام ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب کسی قوم کے اندر بدکاری اور فحاشی عام ہو جاتی ہے، حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ اعلانیہ ہو رہی ہوتی ہے، اعلانیہ ہو رہی ہوتی ہے، الا فشا فیہم الطاعون، تو ان کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ان کے پہلے لوگوں نے تذکرہ بھی نہیں سنا ہوتا۔ کینسر، 50-60 سال کے بزرگ سے پوچھیں کہ بچپن میں انہوں نے کبھی کینسر کا نام سنا ہو، اور کتنی آج کل کے بیماریاں ایسی پیدا ہوئی۔ یہ تازہ ترین مثال آپ کا کرونا ہے، جس نے پوری دنیا کا نظام الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، آپ کے معیشت کا نظام، معاشرت کا نظام، سکولوں کا نظام، تعلیم و تربیت کا نظام، سارا کچھ جو ہے وہ الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا اس کرونا نے۔ کبھی کرونا کا نام سنا تھا کسی نے؟ پہلی دفعہ زندگی میں سنا، اور ایسی یہ وبا پیدا ہوئی کہ اس نے پورے معاشرے کو جو ہے وہ ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ بدکاری کی طرف مائل ہونے والی بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں نا جو فعل بدکاری والا عمل کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو اس سے کم درجے کی بدکاریاں ہیں، آنکھوں کی، اس سے تو اللہ ماشاءاللہ جو محفوظ ہو۔ بازار آپ جا کے دیکھ لیں، آپ وہ خواتین کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، جو مردوں کے پاس سے گزرے اور مردوں کو اس کی خوشبو آ جائے، اس پر کیسی لعنتیں برستی ہیں۔ آپ بازاروں کو جا کے دیکھیں اور بے پردہ خواتین کا نکلنا، 100 خواتین اگر بازار کے اندر ہیں تو 80 بے پردہ ہیں۔ یعنی یہ سارا کچھ، یہ وہ آنکھوں کا زنا نہیں ہو رہا، یہ کانوں کی بدکاری نہیں ہو رہی، جس کے نتیجے میں ایسی بیماریاں اور ایسے معاشرے کی حالت نے بگڑنا ہے۔ ایسا تو ہونا ہے پھر۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے بڑی علامتیں یہ بھی ہیں کہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل ویشرب الخمر ویظہر الزنا۔ فرمایا کہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا علماء کے ساتھ، اور جہالت باقی رہ جائے گی، شراب نوشی عام ہو جائے گی، اور بدکاری عام ہو جائے گی، اعلانیہ بدکاریاں ہوں گی۔ اور آپ دیکھیں آج کل ایسے ایسے سینٹر جن کے بڑے مہذب قسم کے نام ہیں، جو پرانے دور میں انہی ناموں کو اور انہی کاموں کو برا سمجھا جاتا تھا۔ یہ ڈھول بجانے والے اور ناچنے گانے والے، ان کو ہمارے بڑے جو ہے وہ کیا کہتے تھے؟ گالی ہوتی تھی نا، کسی کو گالی نکالنی ہوتی تھی تو وہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ آج وہی لفظ، جی یہ ڈانسر ہیں اور یہ فنکار ہیں، یہ گلوکار ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے الفاظ استعمال کر لیے گئے جن کے الفاظ سے محسوس یہ ہو کہ یہ کوئی بہت برا کام نہیں ہے، لیکن برائی تو برائی ہے، وہ تو کہاں باقی رہے گی۔ تو فرمایا کہ قیامت کی بڑی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں پیدا ہو جائیں گی، ان میں سے یہ بدکاریاں بھی ہیں۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑا غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک کو سب سے زیادہ غیرت کس بات پر آتی ہے؟ سب سے زیادہ غیرت تو آتی ہے کہ بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک زیادہ غیرت اس وجہ سے آتی ہے ان یزنی عبدہ و تزنی امتہ،
کہ اللہ کا کوئی بندہ یا اللہ کی کوئی بندی، کوئی مرد یا عورت، وہ کیا کرے؟ وہ زناکاری کرے، وہ بدکاری کرے۔ اللہ پاک کو غیرت آتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے حقوق کو کس طرح پامال کر رہے ہیں، کس طرح یہ معاشرے کے امن و سکون کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑی غیرت آتی ہے۔ آپ سوچیں، جس بات پہ اللہ کو غیرت اور غضب آ جائے تو کل اللہ تعالیٰ اس کا حساب پھر آسانی سے چکا دے گا، بندے کو آسانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا کہ مجھے جب معراج کرائی گئی تو فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس تندور کے اندر کچھ مرد اور عورتوں کی چیخ و پکار اور دھاڑنے کی آوازیں آ رہی ہیں، دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں وہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قریب چلا گیا، جب میں نے تندور میں جھانک کے دیکھا تو عریان بے لباس مرد و خواتین اس تندور کے اندر ایک دوسرے کے اوپر گر پڑ رہے ہیں، اور نیچے سے جہنم کی آگ کے شعلے لپکتے ہیں۔ جب وہ شعلہ تیز ہوتا ہے، وہ آگ تیز ہوتی ہے، وہ اس شعلے کی لپیٹ میں آتے ہیں، ان کے جسم جب جہنم کی آگ سے جھلستے ہیں تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ چیخ و پکار کرتے ہیں، اور ان کے دھاڑنے کی اور اس چیخ و پکار کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ فرمایا میں نے پوچھا بھئی یہ ان مردوں اور عورتوں کا کیا قصور ہے، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ فَإِنَّهُمُ الزُّنَّاتُ وَالزَّوَانِي، یہ بدکارہ عورتیں اور بدکار مرد تھے جو دنیا کے اندر بدکاریاں کیا کرتے تھے، زناکاریاں کیا کرتے تھے، عزتوں کی پامالیاں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تندور کے اندر ان کو ڈال دیا، ایسا برا فعل ہے۔ اور پھر اس کے بھی مراتب ہیں، اس کے بھی مراتب ہیں، یعنی ہے تو کم سے کم مرتبے کا جو زنا ہے وہ بھی برا ترین ہے، لیکن اس میں بھی ایک مرتبہ جو ہے وہ اللہ کے نبی نے یہ بھی بیان کیا۔ ایک دفعہ آپ نا صحابہ کے پاس آئے، آپ نے کہا ما تقولون فی الزنا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، بدکاری کے بارے میں؟ تو صحابہ نے کہا حرم اللہ ورسولہ فہو حرام الی یوم القیامہ، اللہ کے نبی یہ تو اللہ اور اس کے رسول نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نِسْوَةٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَن يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ، ایک بندہ دور کہیں 10 عورتوں سے منہ کالا کر کے آئے، وہ تھوڑے درجے کا گناہ ہے اس سے کہ ایک بندہ اپنے پڑوسی کے گھر میں منہ کالا کرے۔ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جہاں ان کے حقوق ہیں وہاں یہ حق بھی پڑوسی کا ہے کہ آپ اس کی عزت کی حفاظت کریں، عزت کی پامالی نہ کریں۔ فرمایا باہر اتنا ہے اور یہاں پھر اتنا ہے، یہ پھر بھی وہ درجہ پورا نہیں ہوتا، یہ اتنے برے درجے کا گناہ ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے فرمایا چوری کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو صحابہ نے اسی طرح بتایا کہ حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا، قیامت تک حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ باہر کسی محلے میں 10 گھروں میں چوری کر کے آئے، وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا وہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرے، پڑوسی کے مال کی جو ہے وہ حفاظت نہ کرے بلکہ مال کو لوٹنا شروع کر دے۔ یہ مراتب بھی بہرحال بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہاں واپس آتے ہیں کہ وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي، یہ وہ برا عمل ہے جس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، فَاجْلِدُوا پس کوڑے مارو، كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان میں سے ہر ایک کو، مِئَةَ جَلْدَہ 100 کوڑے۔ اب یہ جو کوڑے مارنے کی سزا ہے نا، اس کو کہتے ہیں حد قائم کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں بنائی ہیں، جو کچھ ایسے گناہ ہیں کہ ان گناہوں کا ارتکاب کیا جائے گا تو آپ نے ان حدود کو، اللہ کی حدود کو پامال کیا ہے، اب آپ پر حد قائم کی جائے گی۔ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو دنیا کے اندر ایک سزا ملتی ہے اس کی، پھر اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو سزا سے بچا لے گا۔ اب فائدہ کیا ہو گیا کہ اسے توبہ کا موقع بھی مل گیا اس سے، اور دنیا کے اندر دوسرے لوگوں کو عبرت بھی ہو گئی۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس معاشرے میں جب تک اللہ کے قوانین کا نفاذ نہیں ہوگا نا، آپ کہیں کہ معاشرے کے اندر امن آ جائے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں معاشرہ پرامن معاشرہ بن سکے گا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ آپ کا عمران خان صاحب ہے نا، اس جیسے 10 عمران خان صاحب آ جائیں
تب بھی معاشرے میں امن و سکون نہیں آ سکتا۔ یہ نواز شریف ہے، زرداری ہے، کوئی بھی سیاسی جماعت ہے، وہ کوششیں کرے بھائی معاشرے میں امن لانا ہے، جب تک اللہ کی حدود کو نافذ نہیں کریں گے یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بن ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ آپ کا کوئی دینی مفاد وابستہ ہے نا، تو آپ ان کے ساتھ کسی دینی معاملے میں مفاد حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی اتحاد کی بات آ جاتی ہے تو اس میں اہل علم نے بعض جو ہے وہ رخصتیں دی ہیں، ورنہ یہ جو سیاست کے معاملات ہیں ان سے کنارہ کشی وہی بہتر ہے۔ میری عمر ابھی 32 سال ہو گئی ہے، 18 سال کی عمر میں شناختی کارڈ بن جاتا ہے، تو اب تک کتنے سارے الیکشن گزرے ہیں، میں نے کبھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ مجھے معلوم ہے میں کس کو ووٹ دوں کہ وہ آگے جا کے اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کی کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے، کیونکہ کوئی مجھے جو ہے وہ اس پہ بحث مباحثہ کر سکتا ہے جی ووٹ کیا ہے یا کیا نہیں ہے۔ بہرحال میرا ایک ضمیر ہے، مطمئن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے میں نہیں، یعنی یہ جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگیاں ہیں نا، اس میں پھر پیسے خرچ کرنا، پھر یہ کام آپ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں سے جن سے صلہ رحمی کرنا اسلام کا حکم تھا، ان سے ان سیاسی جماعتوں کی بنیادوں پر جو ہے وہ بغض اور کینہ رکھنا، لڑائیاں اور جھگڑے پال لینا۔ تو بہرحال جب تک معاشرے میں حدوں کو نافذ نہیں کیا جائے گا وہ معاشرہ امن کا گوارا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بیان کی ہے کہ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اہل ایمان اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، پامالی کرنے والے نہیں ہوتے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے ہیں، لہذا ایسے ایمان والوں کو خوشخبریاں ہوں جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدوں کی پامالی سے منع فرمایا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یہ تو سری ظلم ہے کہ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرنا شروع کر دے۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ جو بندہ اللہ کی حدوں کو قائم کرتا ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر لی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھیج دے گا، اور اس نے جنت میں چلے جانا یہ عظیم کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، يُدْخِلُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ والی جہنم میں داخل کرے گا اور اس کو رسوائی والا عذاب ملے گا۔ عذاب ویسے ہی عذاب ہے، اوپر سے ذلت والا عذاب ہو تو یہ دوہرا عذاب ہے، ذلت کا عذاب، آگ کا عذاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے حدوں کے بارے میں ایک حد کی نام لے کر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تم عقل سے سوچو نا تو یہ جو قتل کے بدلے میں قتل ہے اس میں تمہاری زندگی ہے۔ حالانکہ ایک بندہ پہلے مر گیا، دوبارہ اس کے بدلے میں دوسرے کو بھی قتل کرنا ہے تو دو بندے مر گئے کہ نہیں؟ بھائی یہ مرنا اصل میں معاشرے کے اندر امن کی زندگی ہے، باقیوں کی زندگیوں کی ضمانت ہے۔ تو اس لحاظ سے حدود کو قائم کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ تو اس حد میں سے ایک حد یہ بھی ہے کہ فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ، کہ جو بدکاری کرنے والا مرد یا عورت ہے اس کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب یہ جو سزا ہے نا، یہ جو بدکار ہوتے ہیں نا، زناکار، اس کی سزا مختلف قسم کی ہے۔ جو شادی شدہ نہیں ہے، کنوارے ہیں، غیر شادی شدہ ہے، اگر وہ ایسا عمل کرتا ہے تو اس کی سزا علیحدہ ہے، اور جو شادی شدہ ہو کے ایسا عمل کرتا ہے اس کی سزا علیحدہ ہے۔ دونوں کی حدیں علیحدہ ہیں۔ دونوں کی حد ایک حدیث میں بیان ہوئی ہے جو صحیح بخاری میں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے مسئلہ پوچھا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ نے اس مسئلے میں ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کتاب اللہ کے مطابق ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اس بندے کے ساتھ ایک اور بندہ کھڑا ہوا جس کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا تھا، اس نے بھی یہی کہا جی میں اس بات پہ راضی ہوں، آپ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اب جو پہلا بندہ تھا اس نے اجازت مانگی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں آپ کو مسئلہ بتاؤں۔ آپ نے اجازت دی تو اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرا بیٹا تھا اور وہ اس بندے کے گھر میں مزدوری کرتا تھا، اس کا کوئی کام لگا ہوا تھا، وہ اس کی مزدوری کرتا تھا، تو میرے بیٹے نے اس کی گھر والی کے ساتھ بدکاری کر دی۔ اب یہ کام ہو گیا، میں بڑا پریشان ہوا جب مجھ تک یہ بات پہنچی،
تو اس کے ساتھ صلح صفائی کرنے کے لیے میں نے اس کو 100 بکریاں دی اور ایک خادم دیا، ایک غلام دے دیا اور 100 بکریاں دے دی کہ یار یہ لو تاکہ معاملہ صلح صفائی کی طرف آ جائے۔ میں نے یہ کام تو کر دیا، لیکن بعد میں جب لوگوں میں یہ بات نکلی تو مجھے دیگر صحابہ نے بتلایا کہ بھائی تیرا یہ فیصلہ درست نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کا بیٹا، تیرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے اور اس کی بیوی شادی شدہ ہے، اور اس کا یہ حل ہے ہی نہیں کہ 100 بکریاں دے دو اور جو ہے وہ خادم دے دو اور پیسے دے دو۔ اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہ جو ہمارے یہاں عدالتی نظام اور یہ جو فیصلے ہوتے ہیں نا، آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو شریعت کے مطابق نہیں کرتے، لے دے کے ایویں کام کو ترخوا دیا، تو یہ معاملہ اس طرح حل ہونے والا نہیں، معاشرے میں عمل نہیں آتا ایسے۔ اب مجھے صحابہ نے یہ بتلایا ہے کہ تیرا بیٹا غیر شادی شدہ ہے، لہذا اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کی جلاوطنی ہوگی، 1 سال وہ اپنے اس علاقے میں محلے میں نہیں آ سکے گا، اور اس کی عورت کو رجم کیا جائے گا۔ اب میں پریشان ہو گیا ہوں، کام تو وہی کرنا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے، لہٰذا آپ اب فیصلہ کریں کہ کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم تمہارے درمیان کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا، تو فیصلہ یہی ہے اللہ کا کہ تیری 100 بکریاں بھی تجھے واپس ہوں گی اور خادم بھی واپس ہوگا، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اور 1 سال کے لیے اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ یہ ہے غیر شادی شدہ، صرف 100 کوڑے نہیں ہیں، 1 سال کی جلاوطنی بھی۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو قاضی فیصلہ یہی کرے گا کہ اس کو 100 کوڑے بھی مارو اور 1 سال کے لیے اس کو اس شہر سے شہر بدر کر دو، اس محلے میں شہر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا ایک صحابی کو کہ اے انیس، جاؤ اس بندے کی بیوی کے پاس، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتی ہے تو پھر اس کو رجم کر دو۔ تو پھر وہاں گئے، اس عورت نے اعتراف کر دیا تو اس عورت کو پھر رجم کر دیا گیا۔ یعنی شادی شدہ کی سزا کیا ہے کہ اس کو پتھر مارے جائیں گے، مرد کو ایک میدان میں کھڑا کیا جائے گا اور اس کو پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ پتھر مار کے وہ مر جائے، اور عورت کو گڑھا کھودا جائے گا سینے تک، اس کو اس گڑھے کے اندر کھڑا کیا جائے گا اور اس کو اوپر سے پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ شادی شدہ بدکار مرد یا عورت کی سزا ہے، اور یہ اللہ کی حد ہے۔ اب یہ حدیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت، یعنی کئی مواقع ایسے آئے، پھر سلف صالحین کے دور میں یہ حدیں خلفائے راشدین کے دور میں قائم کی گئیں۔ 1-2 بڑے ایمان والے واقعے ہیں تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ عَلَيْهِ، وہ تجھے کیا ہو گیا ہے، واپس جا، اللہ سے توبہ کر، استغفار کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ واپس چلے گئے، لیکن ضمیر مطمئن نہیں ہو رہا نا۔ یہ ضمیر بڑے کام کی چیز ہے کہ آپ کو آپ کے گناہ پر مطمئن نہ ہونے دے، نیکی پر مطمئن کرے۔ جب گناہ پر ضمیر سو جائے تو پھر یہ بڑی ہلاکت اور بربادی والی بات ہے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا بھائی اللہ سے توبہ کر، استغفار کر۔ تیسرا دن گزر گیا، پھر آیا، چوتھے دن پھر آیا۔ چوتھے دن جب وہ پھر آیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے پاک کیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بھی بتا تیرا کیا گناہ ہوا تجھ سے؟ انہوں نے کہا مجھ سے تو یہ کام ہو گیا، یہ برائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بھائی کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اور یہ قاضی کو یہ چیزیں ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں، حد قائم کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ ذہنی طور پر درست ہے، ٹھیک ہے، ہاں بھائی یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، جنون تو نہیں ہے ایسے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، اپنے ہوش و حواس میں۔ اچھا دیکھو اس نے کہیں شراب تو نہیں پی ہوئی، نشہ تو نہیں کیا ہوا، کہیں نشے کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا ہو؟ صحابہ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے اس کے منہ کے پاس جا کے سونگا، کہا اللہ کے نبی نہیں، نشہ بھی نہیں کیا ہوا۔ آپ نے پھر پوچھا ہاں بھائی تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے؟ باقاعدہ صحیح واضح الفاظ میں آپ نے نام لے کر پوچھا تجھ سے یہ گناہ ہوا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی یہ گناہ ہوا۔ آپ نے صحابہ کو حکم دیا ماعز کو لے جاؤ، میدان میں جا کے رجم کر۔ صحابہ چلے گئے۔ اب ماعز کو پتا تھا کہ میری سزا رجم ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ دنیا میں رجم والی سزا بھی اتنی بڑی سزا نہیں ہے، آخرت کی سزا بہت بڑی ہے۔
آخرت کی سزا سے بچنے کے لیے اگر دنیا میں یہ سزا اور حد قائم ہو جاتی ہے اور میں توبہ کر لیتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے گا، ورنہ میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو میں کدھر جاؤں گا۔ میدان میں لے گئے، بعض روایات ہیں مختلف قسم کی، وہاں پہ وہ میدان میں ان کو کھڑا کیا گیا، تو جب ان کو پتھر لگے نا تو ظاہر بات ہے وہ درد کو برداشت نہیں کر سکے تو بھاگ پڑے۔ تو پیچھے سے ایک صحابی بھاگے، ان کے ہاتھ میں اونٹ کی لمبی سی ہڈی تھی، انہوں نے پھینک کے ماری، اس کے سر میں لگی تو وہ اس سے فوت ہو گیا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا نا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب صحابہ کے اندر دو گروہ بن گئے۔ کچھ صحابہ یہ کہتے تھے کہ مائز نے بڑی ہلاکت والا کام ہو گیا، مائز کے لیے معافی شافی کوئی نہیں ہے، دیکھو نا کتنا غلط کام کر دیا، اور پھر دنیا کے اندر موت بھی ایسی آ گئی رجم والی، مائز بڑی پریشانی کے اندر ہے۔ دوسرا صحابہ کا گروہ تھا، انہوں نے کہا یار بات سوچو، مائز کی توبہ جیسی توبہ ہی کوئی نہیں، مائز نے ایسی توبہ کی ہے، بندہ بتایا آگے موت ہے پھر بھی آگے توبہ کی، اللہ سے بھی معافی مانگ رہا ہے، حد بھی نافذ کروا لی اپنے اوپر، یقیناً مائز کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ 2-3 دن نہ اسی طرح باتیں ہوتی رہیں پیچھے باہر نا آپس میں، جس طرح کوئی خاص واقعہ ہو جاتا ہے تو 2-4 دن گلی میں محلے میں تذکرہ رہتا ہے۔ تیسرے دن نہ صحابہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے اندر یہ معاملہ ہو گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مائز کے لیے بڑی ہلاکت ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار مائز کی توبہ تو بڑی اچھی توبہ ہے۔ تو اللہ کے نبی بتلائیے مائز کے بارے میں، آپ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے بندو مائز کے لیے استغفار کی دعا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دے گا مائز کو؟ یعنی اگر ہم استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ، مائز ایسی توبہ کی ہے اگر ایک امت کے اوپر تقسیم کر دی جائے پھر بھی مائز کی توبہ زیادہ ہے۔ مائز اتنا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس نے توبہ کر لی، رجوع کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، گڑ گڑا لیا اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، مائز کی توبہ بڑی کھری توبہ ہے۔ ایسی توبہ جو ہے نا یہ رمضان بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے ایسی توبہ کریں، اور یہ توبہ کیا ہے کہ آئندہ پھر اس گناہ کی طرف میں نے نہیں جانا۔ اب اسی واقعہ میں اسی حدیث میں آگے آتا ہے کچھ دنوں بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آ گئی، غامدیہ اس کو کہا جاتا تھا۔ اس عورت نے بھی اسی طرح کہا کہ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بھیجا جس طرح مائز کو بھیجا تھا۔ دوسرے دن وہ پھر آ گئی بیچاری، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے پھر جب واپس بھیجا نا تو اس عورت نے غصے والے انداز میں کہہ دیا اللہ کے نبی آپ بھی مجھے مائز کی طرح واپس ہی بھیجتے رہیں گے، مجھ پر حد جاری کیجیے، میرا ضمیر اس گناہ کے بوجھ کو اٹھانے سے قاصر ہے، اس گناہ کے ساتھ میں زندہ رہنے سے قاصر ہوں، میرا ضمیر مجھے کچوکے مارتا ہے، اللہ کے نبی مجھ پر حد قائم کیجیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، اور پھر اس نے یہ بھی کہا، اس نے کہا کہ میں تو امید سے بھی ہوں، میرے پیٹ میں تو بچہ بھی پال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، لہٰذا ابھی تو چلی جا، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر آنا، پھر دیکھیں گے۔ عورت چلی گئی، بچہ پیدا ہوا، اس نے کپڑے میں لپیٹا اور اللہ کے نبی کے پاس آ گئی۔ کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں اس وقت، عورت کے لیے اٹھنا بھی محال ہوتا ہے، لیکن اس عورت نے جب بچے کو جنم دے لیا، اس کے ضمیر پہ اس گناہ کا اتنا بوجھ تھا، وہ اللہ کے نبی کے پاس کپڑے میں لپیٹ کے اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے، یہ پیدا ہو گیا، اب مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس بچے کا کیا قصور ہے، اسے تو دودھ ماں کے دودھ کی ضرورت ہے، جا جب یہ تیرا دودھ یہ پیے گا، جب یہ کھانا کھانا شروع کر دے تب آنا۔ اس عورت کو اتنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے شرم تھی، اور وہ اتنی شرمسار تھی اور نادمہ تھی کہ وہ چلی گئی، چند مہینوں کے اندر اس نے نا بچے کو کھانا کھلانا سکھا دیا۔ ایک دن بچے کو اٹھا کے لائی ہے اور وہ گواہی کے طور پر نا بچے کے ہاتھ میں اس نے روٹی کا ٹکڑا پکڑایا ہوا تھا، اور وہ بچہ ٹکڑا منہ میں ڈال رہا تھا، کھا رہا تھا۔ کہا اللہ کے نبی دیکھیے اب یہ روٹی کھانا شروع ہو گیا، اب جو ہے مجھ پر حد قائم کیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کہ آپ اس بچے کو جو ہے وہ رکھ لو، اس کو پالنا آپ کی ذمہ داری ہے، اور صحابہ کو حکم دیا کہ اس عورت کو لے جاؤ، گڑھا کھودنا، اس میں کھڑا کر کے پھر اسے رجم کر دینا۔ تو وہ لے گئے،
وہاں پر جب لے گئے نا، صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہے، اب اس عورت کو پتھر مارے جا رہے ہیں، تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر تھے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے پتھر مارا نا، تو اس کی پیشانی پر لگا تو خون کا چھینٹا جو ہے وہ سیدنا خالد بن ولید کے چہرے پر آ کے لگا، تو ان کے منہ سے گالی نکل گئی۔ ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا، ہم گناہ سے نفرت نہیں کرتے، گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے گالی نکلی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غصے ہوئے، کہا خالد مہلن یا خالد رک جاؤ ادھر ہی، اپنی زبان کو بند کر لو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ خبردار آئندہ کے بعد ایسی زبان اس عورت کے بارے میں الفاظ نکالنا، خالد ایسی بات نہ کرو۔ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے، کوئی دنیا کا گناہ گار ترین بندہ ہوتا ہے جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہ کی ہوتی، اس کو یہ توبہ نصیب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیتا۔ خالد اس عورت کی توبہ سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بھئی یہ ہے شرعی حدود ہیں، ان کا نافذ کرنا ہے، اور یہ توبہ ہے انسان کی، وہ انسان کو نجات دلا دیتی ہے۔ بڑے ایمان افروز یہ واقعے تھے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو حدوں کو نافذ کرنے کے بارے میں تمہارے دل میں کسی کے بارے میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی نرمی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک نرمی یہ ہے کہ مثلا یار یہ بندہ مر جائے گا، اس کے پیچھے بچے ہیں، گھر ہے، اس کو کون سنبھالے گا، اللہ کی حد کو نافذ کرنا ہے، یہ والی نرمی وہاں پر کام، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دوسری نرمی ایک یہ بھی ہے، مثلا کوئی غریب آدمی ہے نا تو اس کو تو مار دو، امیر آدمی ہے تو پھر کوئی تعویل نکالو کہ اب یہ تو بڑا ہے جی، سیاسی آدمی ہے، بڑے سردار خان ہو گیا، کوئی بھی بڑا فیملی کا ہو گیا، امیر آدمی ہے، لہذا اس کو تو نہیں مارنا چاہیے۔ جس طرح وہ صحابہ نے کہا تھا نا کہ مخزومیہ عورت نے، قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کر لی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا زید بن حارثہ کو انہوں نے بھیج دیا کہ جائیں آپ سفارش کریں نا، یہ بڑے قبیلے کی عورت ہے تو ناک کٹ جائے گی ان بیچاروں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ فاطمہ بنو مخزوم کی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، لو کانت فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی نا، محمد کریم اس کا ہاتھ کاٹتے ضرور۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں بھائی، ان کو نافذ کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کے نفاذ کے بارے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے۔ ہاں جب آپ رجم کر رہے ہیں مثلا تو اس انسان کا خون بہہ رہا ہے تو دل میں ایک شفقت پیدا ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس کو رجم کیا جائے گا۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں کو جب یہ سزا دی جا رہی ہو تو علیحدہ نہیں دینی، بلکہ اس سزا کے وقت ایک جماعت مسلمانوں کی موجود ہونی چاہیے، کچھ لوگ ضرور موجود ہونے چاہیے جو خود دیکھیں تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ بڑا عجیب و غریب قسم کا کام ہوتا ہے، یہ بڑی سخت سزا ہے، بڑی اس طرح کی موت آتی ہے۔ یعنی بندہ دیکھتا ہے نا تو کئی سارے مشاہدے ہوتے ہیں، اب ہمارے سامنے کبھی ایسا مشاہدہ نہیں ہے تو ہمیں تو اس کا وہ صحیح طور پر اندازہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں نا، ایک بندے کو ادھر کھڑا کیا ہوا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں تو وہ چیختا بھی ہوگا، چلاتا بھی ہوگا، اس کا خون بھی نکلتا ہوگا، ہڈیاں بھی ٹوٹیں گی، سر پہ چوٹ آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب ایسا معاملہ ہوگا تو آپ دیکھیں اس وقت موجود جو لوگ ہیں ان کو پھر کتنی عبرت حاصل ہوگی۔ یقیناً پھر کوئی جس نے وہ والا معاملہ دیکھا ہوگا وہ پھر ایسا کام کبھی نہیں کرے گا، اسے پتہ ہے کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر میں نے ایسا کیا۔ تو پھر کیا سمجھتے ہیں، معاشرے کے اندر امن و سکون آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر معاشرے میں یہ بیماریاں ختم ہوں گی انشاءاللہ۔ آگے تیسری آیت ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین، جو بدکار مرد ہے وہ بدکار اور عورتیں ہی اس کے نکاح میں آئیں گی، یا مشرکہ سے نکاح کرے گا، پاک دامن عورتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بدکارہ عورت ہے تو وہ کسی پاک دامن مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایک ہے نا کہ کسی نے سچی توبہ کر لی اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو پھر پاک دامن ثابت کر دیا، پھر آپ اپنی جو اس کے بعد والی زندگی ہے اس میں کچھ ایسا ثابت کر دیا تو یہ تو علیحدہ بات ہے۔ اگر نہیں کیا، اس کے حالات ویسے ہی ہیں، تو پھر یہ رشتے اس طرح نہیں جوڑنے چاہیے۔ یہاں سے ایک ہمیں اصول کیا مل رہا ہے، خود نکاح کرنا ہے
یا اپنے بچوں کا بیٹی یا بیٹے کا نکاح کرنا ہے، اس کے لیے رشتہ بڑا اچھا ڈھونڈنا چاہیے. ایویں ہی نہیں منہ اٹھا کے کسی کو بیٹی دے دینی کہ اس کا کاروبار اچھا ہے لہذا اس کو دے دیتے ہیں جی شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. جو شادی سے پہلے ٹھیک نہیں ہوا وہ بعد بھی ٹھیک ہونے والا، یہ اس تخمینے پہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی. ہاں دولت آ سکتی ہے، پیسہ اگر نہیں ہے نا تو پیسہ آ سکتا ہے، لیکن جو نیچر ہے اس کا بدلنا مشکل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ رشتے کرنے کے معاملے میں کسی ایسے خاندان میں جو برے قسم کا ہو، یا وہ جو بندہ ہے وہ صحیح نہ ہو، یا وہ جو خاتون ہے وہ صحیح نہ ہو، اخلاق کے اعتبار سے، ایمانیات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کردار کے اعتبار سے، تو ایسے رشتے نہیں کرنے چاہیے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. قرآن میں یعنی اس طرح کی بات بیان ہوئی ہے کہ جو بری عورتیں ہیں وہ برے مردوں کے لیے، جو برے مرد ہیں وہ بری عورتوں کے لیے. تو یہاں پر رشتہ کرنے کے معاملے میں جو ہے وہ یہ بات سمجھنی چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث آخری سناتا ہوں تو ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں. وہ اسی حدیث کا، اسی آیت کا شان نزول اصل میں وہ واقعہ ہے. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے جن کا نام تھا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے جری، بہادر اور طاقتور قسم کے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت بخشی تھی ان کو. طاقت کا اندازہ آپ یہ لگائیں، اکیلے وہ مکے میں پہنچ جاتے تھے، مدینہ سے اکیلے مکے میں پہنچ جاتے تھے. مکے میں مسلمان قیدی تھے نا، صحابہ قید تھے ادھر، تو یہ ان کی جیلوں میں پہنچ کے نقب لگا کے وہاں سے ایک ایک قیدی کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کے لے، کیونکہ وہ قیدی تو بیڑیوں میں بندے ہوتے تھے، وہ چل تو سکتے نہیں تھے، وہ لوہے کی بیڑیاں ان کے ہوتی تھی، وہ بیڑیوں سمیت ان کو اٹھا کے دیواریں پھلانگ کے آ جاتے تھے. باہر دور پھر کہیں جا کے وہ بیڑیاں توڑتے تھے اور مدینے میں پھر بھی، یا نہیں تو خود اٹھا کے ہی مدینے میں پہنچ جاتے تھے. ایسے طاقتور آدمی تھے. تو مکے سے اس طرح قیدیوں کو لے گئے. تو ایک دفعہ انہوں نے جب جیل میں کسی ایک قیدی کو نکال رہے تھے تو ایک اور صحابی کو کہا کہ میں تجھے بھی نکالنے آؤں گا. پھر اسے لینے کے لیے مکے میں چلے گئے. چاندنی رات تھی، رات کا وقت تھا اور چاندنی رات تھی. تو گلی میں نا ایک عورت آ رہی تھی، اور یہ وہ عورت تھی کہ دور جاہلیت میں سیدنا مرثد بن ابی مرثد کی اس سے آشنائی تھی، دوستی تھی. تو وہ عورت آ رہی تھی تو سیدنا مرثد رضی اللہ تعالیٰ فوراً دیوار کی اوٹ میں ہو گئے، لیکن چاند کی چاندنی سے آپ کا سایہ آگے پڑ رہا تھا. اس عورت نے جب دیکھا سایہ تو وہ سائے سے پہچان گئی کہ یہ مرثد ہے. وہ واپس آئی، قریب آئی، اس نے دیکھا کہ یہ تو مرثد ہی ہے. کہا تم مرثد ہو؟ ہاں میں مرثد ہوں. مرثد آؤ، میرا گھر ساتھ ہی ہے، رات میرے پاس گزارو. اب یہاں پر نا کبھی کبھی انسان کی جوانی کا بھی جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے. اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا وہ 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں سے ایک کون ہوگا؟ وہ جوان جس کو ایک خوبصورت جو ہے وہ پرجمال عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، انکار کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. سیدنا مرثد بن ابی مرثد نے جب اس کی یہ دعوت گناہ سنی، کہنے لگے یا اناک حرم اللہ زنا. اناک اس عورت کو کہا جاتا تھا. کہا اناک، اللہ تعالیٰ نے نا اس کام کو حرام کر دیا. اب مرثد یہ مرض ہو سکتا ہے، یہ کام نہیں کر سکتا. اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ یہ مرثد تو بدل گیا ہے، یہ تو آنے والا نہیں ہے، اس نے کفار کو جو ہے وہ اونچا اعلان کر دیا. اس نے کہا خیمے والے ہو، فوجیوں آ جاؤ، یہ تو تمہارے قیدیوں کو لینے والا بندہ آیا ہوا ہے، یہ تو قیدی اٹھا کے لے جائے گا. کہتے ہیں ادھر ہی میں نے پھلانگی دیوار جس سے میں نے وعدہ کیا ہوا تھا تجھے میں لینے آؤں گا، اس کو میں نے کندھوں پہ اٹھایا اور بھاگ پڑا. میرے پیچھے 8 مشرک فوجی بھاگے، لیکن میں نے ان کو پکڑا ہی نہیں دیا اور میں پہاڑیوں میں جا کے غار میں چھپ گیا. کہتے ہیں میں غار میں چھپ گیا، وہ پیچھے آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور وہ ہمیں دیکھ نہیں سکے اور وہ واپس چلے گئے. پھر اسی طرح اٹھائے بھاگے میں دور ایک جگہ پہ آیا تو میں نے اس صحابی کی بیڑیاں توڑی. پھر بھی میں نے اس کو اٹھایا اور اٹھاتے کبھی وہ پیدل چل لیتا تھا بیچارہ، پھر کبھی میں اس کو کندھے پہ اٹھا لیتا تھا اور میں اسے مدینے میں لے آیا. اب نا جب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، ایسے جو تعلقات ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ چارمنگ بھی ہوتی ہے. تو سیدنا ابو مرثد کے ذہن میں خیال آیا کہ یار وہ عورت ملی، تو ذہن میں وہی بات پھر جاگی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس اناک سے شادی کر لوں. جاہلیت میں کچھ تعلقات تھے تو میں اس سے شادی کر لوں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. 2-3 دن گزر گئے، آپ خاموش رہے.
پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی کہ زانی لا ینکح الا زانیۃ، کہ زانی مرد زانیہ عورت سے شادی کرے گا یا مشرکہ سے کرے گا، مومن اس سے نہیں کرے گا۔ اسی طرح زانیہ عورت سے زانی مرد اور مشرک کی شادی کرے گا، مومنوں پر یہ حرام کر دیے گئے ہیں رشتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرثد تیرے سوال کے جواب میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے، لہذا تو اناق سے شادی نہیں کر سکتا، مشرکہ بھی ہے اور زانیہ بھی ہے، تو بدکارہ عورت سے جو ہے وہ شادی سے منع کر دیا گیا۔ تو یہ ان دو آیتوں میں اس مسئلے کا جو ہے نا وہ تبیین اور وضاحت ہوئی ہے۔ اصل میں تھوڑی وضاحت کر کے بھی آگے جا سکتے ہیں، لیکن میرا دل یہ تھا کہ چلو جتنا بھی ہو جائے اس میں ذرا مجھے تو خود بھی لطف آیا ہے کہ بندہ ذرا اچھی طرح نا آیات کی وضاحت بھی ہو جائے، شان نزول بھی علم ہو جائے اور مسائل بھی واضح ہوتے جائیں انشاءاللہ۔ باقی کل جو ہے وہ پھر آگے اپنا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔